السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره وصلی علی محمد وعلی آلہ وازواجہ وصحبہ ومن والاه وبعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل امتی یدخلون الجنۃ قیل من یابا قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات کو مجھے اور آپ کو ذہن نشین کرنا چاہیے اور ہمیشہ ہر نیک عمل اور عبادت کرتے ہوئے یاد رکھنا چاہیے، جنت میں جانے کے لیے جو بنیادی اصول ہے وہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی عمل، کوئی عبادت، کوئی ذکر، کوئی صدقہ، کوئی مالی، فعلی، بدنی، فکری عبادت جو ہے اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک اس کے پیچھے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی مہر نہ ہو۔ اگر نہیں تو وہ عمل جتنا مرضی خوبصورت ہو۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ میں اور آپ یہ بات اکثر سنتے رہتے ہیں جب غزوہ بدر کا تذکرہ آتا ہے، جب فتح مکہ کا تذکرہ آتا ہے تو الفاظ کیا استعمال کیے جاتے ہیں؟ جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا باطل مٹ گیا۔ باطل یعنی وہ عمل جو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، وہ رتبہ جس کی کوئی وقت نہیں ہے، یہی لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو، خراب نہ کرو۔ یہ نہ ہو کہ تم اعمال کر کر کے تھک گئے ہو، کمریں تمہاری جھک گئی ہوں اور اس حال میں تم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، اعمال بڑے بڑے کر کے آئے لیکن اوندے بل منہ کے بل گھسیٹ کر بیڑیوں میں جکڑ کر جہنم میں پھینک دیے گئے۔ اطاعت رسول کے حوالے سے اگر ہمیں رہنمائی ملتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب جماعت صحابہ اکرام اور اہل بیت سے ملتی ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے، آج جو لوگ اہل بیت اور صحابہ میں تفریق کرتے ہیں وہ لوگ حقیقی معنوں میں دین اسلام کے دشمن ہیں۔ دونوں کا تعلق ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں یہ فرمایا، ایک ترک میں ہے ترکت فیکم امرین لم تضلوا ما تمسکتم بہما، دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کن کے درمیان؟ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع کے بعد کم و بیش 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام کو یہ فرمایا، دو چیز تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اور دوسری روایت میں ہے کتاب اللہ و اطاعتہ۔ صحابہ کو آپ نے کہا کہ اے میرے صحابہ میں تمہیں امانت دے کے جا رہا ہوں، دو چیزیں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت ہے۔ جس نے اس کو پکڑ لیا وہ کامیاب ہو جائے گا، جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ نامراد اور ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا اللہ کی کتاب اور میری اطاعت ہے، اور یاد رکھنا میری اہل بیت کے بارے میں اللہ کا ڈر رکھنا۔ یعنی یہ دونوں جماعتیں ہی اللہ کے لیے ہمیں اپنے اعمال میں ملحوظ خاطر رکھنی ہے۔ اللہ کے رسول یہ امانتیں دے کے گئے ہیں کنہیں؟ امت کو۔ امت میں سر فہرست کون ہے؟ صحابہ کرام۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور آپ کے اہل بیت ہے۔ اطاعت رسول کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو صحابہ کے کثیر واقعات ملتے ہیں اور ایسے بے مثال ملتے ہیں کہ جن کی کوئی مثال نہیں دے سکتا۔ اللہ کے کلام سورہ نساء کے اندر ایک آیت ہے، آیت نمبر 65،
اللہ فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنوا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ کرنے کے بعد کوئی نہ کوئی راستہ چلا کرتے ہیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور جب وہ فیصلہ آ جائے، کسی بات کا حکم ہو جائے تو اپنے دل کے اندر کسی بات کی حرج نہیں رکھنی، کوئی کجی کوئی کمی، اس طرح ہو جاتا، اس طرح کہہ دیتے، اس طرح معاملہ کر لینا چاہیے تھا، اپنی تجویزیں نہیں دینی۔ یہ سب سے پہلے اللہ نے صحابہ اور اہل بیت کو کہا، اور اس کے بعد پوری امت کے لیے یہ حکم ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے، کوئی حکم دے دے، اس میں کوئی اپنی رائے نہیں ڈالنی۔ حافظ صاحب اس طرح کر لیں، مولوی صاحب اس طرح کر لیں، پروفیسر صاحب اس طرح کر لیں، اگر اس طرح کر لیا جائے، یہ اپنی بات نہیں چلانی۔ اور آگے فرمایا مما قضیت ویسلموا تسلیما، جو فیصلہ کرے اس پہ کوئی حرج، کوئی چیز، کوئی اپنی رائے نہیں ڈالنی، اور اس کو تسلیم کرنا ہے، اس کو چپ کر کے مان لینا ہے۔ اب اس آیت کی تشریح میں کتب احادیث میں ایک بڑا ہی پیارا واقعہ ملتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جلابیب، آپ نے شاید نام سنا ہوگا ان کا، غلام صحابی تھے اور کوئی خوبصورت نہیں تھے، پکا رنگ تھا، موٹے ہونٹ، بڑے نتھنے، ظاہری خوبصورت نہیں تھے جو غلاموں کی کیفیت ہوتی تھی، اور وہ کو ہلکا پھلکا معمولی سا کام تجارت کا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام ان سے بڑی محبت کرتے تھے، اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تذکرہ ہوا شادی کے حوالے سے ان کی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے کون شادی کرے گا؟ ظاہر ایک بندے کو پتہ ہے نہ میرے پاس پیسے ہیں، نہ اچھے لائف سٹائل ہے، نہ میں کسی بڑے گھرانے سے میرا تعلق ہے۔ آج کل تو اچھے اچھے پڑھے لکھے اور نیک لوگوں میں بھی لوگ کیڑے نکالتے ہیں نا، بچے بچیوں کے رشتے کرتے ہیں۔ جلابیب نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کون شادی کرے؟ آپ نے فرمایا کہ فلاں صحابی ہیں، انصاری ہیں، انہیں جا کر میرا پیغام دینا کہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کروں، آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیں۔ اب وہ گئے، اور ایک روایت میں ہے مسند احمد کی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجلس میں بیٹھے تھے، آپ نے بلا کر کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح جلابیب سے کر دو۔ اب وہ صحابی مالدار صحابی تھے، بڑے عزت والے اچھے خاندان انصاری صحابی تھے، اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی بیٹی بھی جو ہے وہ بڑی نیک متقی اور خوبصورت تھی، خود بھی خوبصورت لوگ تھے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر لڑکی کا رنگ سفید ہے نا مسلمانوں کے ہاں، تو لڑکے کا رنگ تھوڑا سا بھی گند نہیں ہے تو اس وجہ سے بھی رشتہ چھوٹ جاتا ہے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا اچھا نہیں لگے گا، ایمان نہیں دیکھا جاتا، اس کا کردار نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ کے نبی کو پتہ تھا کہ جلابیب کی اللہ کے نبی سے محبت اور ایمان کیسا ہے۔ اس صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے موقع دیجیے، میں گھر والوں سے جا کے مشورہ کر لوں۔ گھر گئے، اپنی بیگم سے مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے بیگم کہتی ہے کہ بھئی ہمیں تو رشتہ اچھا نہیں لگتا ہے، ماں باپ کو اختیار ہے۔ اب اس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول کو جا کے کہہ دیں کہ ہمیں یہ رشتہ اچھا نہیں لگا۔ اب ان کی بیٹی یہ سن رہی تھی، بیٹی نے جب یہ معاملہ دیکھا تو اس نے کہا کہ رکیے، آپ رشتے کو نہ دیکھیں، رشتہ بھیجنے والے کو دیکھیں۔ دیکھیں یہ اللہ کے نبی سے محبت ہے، یہ اللہ کے نبی کے فیصلے کی قدر ہے۔ نہ خوبصورتی دیکھی، نہ مال دیکھا، نہ خاندان دیکھا، صرف یہ دیکھا کہ میرے نبی نے ایک پرپوزل بھیجا ہے، ایک تجویز بھیجی ہے، اور جو تجویز اور پرپوزل اور حکم اللہ کے نبی کا ہے اس سے بہتر کسی ہستی کا نہیں ہو سکتا اللہ کے بعد۔ تو انہوں نے تسلیم کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دیں، اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اتنی دعائیں دی ان کے نکاح پہ کہ انصاریوں میں مدینے کے اندر سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا وہ گھرانہ بن گیا۔ جو ایک غلام تھا جو کسی کی کھجوریں بیچا کرتا تھا، بازار میں آوازیں لگا کرے، یہ ہم نے دیکھا ہے نا، یہ آج کل رمضان ہے افطاری کے لیے یہ سموسے کی دکان پہ، چاٹ کی دکان پہ، ہوٹل کی دکان پہ کھڑے ہوتے ہیں لڑکے، آوازیں لگاتے ہیں جی بھائی ادھر سے آ کے لے لیں، بزرگوں ادھر سے آ کے لے لیں، اس طرح کا تاجر، اور کسی طرح کی کوئی خوبصورتی کوئی بلندی اس میں ہے ہی نہیں تھی۔
لیکن اللہ کے نبی سے محبت تھی۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد والے دن جب تمام شہداء کے بارے میں پوچھا گیا، نبی علیہ السلام نے پوچھا میرا جلابیب کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں لگتا ہے کہ وہ شہید ہو گئے۔ تو جب شہداء کی قبروں کو تلاش کیا گیا تو 5 سے زیادہ کفاروں کو واصل جہنم کر کے وہ شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلابیب کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کی میت کے لیے چارپائی کا اہتمام نہیں کیا، کسی پھٹے کا، کسی کے کندھوں کا استعمال نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں ہاتھ مبارک جو ہیں ان میں آپ نے رکھ کے ان کو لے کے گئے، قبر میں ڈالا، خود قبر میں ڈالا، ان کے لیے دعائیں کی اور فرمایا کہ جلابیب مجھ سے ہے اور میں جلابیب سے۔ یہ صحابہ کی محبت کا ایک مختصر واقعہ میں نے آپ کو بیان کیا۔ تو عزیز سامعین، آج اگر ہم بھی اس جذبہ سے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے تو مجھے پورا یقین ہے اللہ کی بارگاہ میں کل میدان محشر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہمیں اپنے پیاروں میں شامل کریں گے، اپنے قریب والوں میں شامل کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔